السلام علیکم۔ آج میں جو ناول شروع کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں، جو کہ تحریر کیا ہے تحسین راجپوت نے۔ یہ آپ کے سامنے میں ایپیسوڈز کی صورت میں لے کر آؤں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں کی پہلی قسط۔ زندگی اللہ پاک کا دیا ہوا ایک خوبصورت تحفہ ہے، لیکن زندگی میں پہلے رنگوں کو کس ڈگر پر چلانا ہے یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ زندگی کئی دفعہ بڑی بے رحم لگتی ہے، بسا اوقات اتنی نرمی سے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالتی ہے کہ انسان کی روح تک تڑپ اٹھتی ہے، اور بے بسی اتنی ہوتی ہے کہ انسان چیخ بھی نہیں سکتا اور اپنی آنکھوں میں اترنے والے پانی کو اپنے اندر اتار لیتا ہے، اور گلے میں اٹکنے والے آنسوؤں کے گولے زہر مانند معلوم ہوتے ہیں۔ پھر مایوسیاں اور اندھیرے روح تک ڈیرے جما لیتے ہیں، جنہیں انسان چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر زندگی ہی ایسا ساتھی عطا کرتی ہے جو آپ کو جنت تک کا راستہ بتاتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ایسے موتی اور گلاب کے پھول پکڑاتا ہے جس سے زندگی کا ہر زخم مندمل ہوتا نظر آتا ہے۔ وہ آپ کے ہر قدم سے پہلے قدم بڑھاتا ہے تاکہ آنے والی ہر مشکل، ہر رکاوٹ اس سے ٹکرائے اور اس کا حسین ساتھ محفوظ رہے جسے اس نے مکمل کیا ہے۔ حالے کی بچی، آخر کب پہنچو گی تم؟ ہاں؟ نہیں بہن، تم سوئی رہو بس۔ جانتی ہو نا تم کہ میں اس شادی کی ہر تقریب تمہارے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں، لیکن میڈم کو سونے سے فرصت ملے تب نہ۔ انایا صبح ہی صبح بیڈ پر بیٹھی فون پر حالے کی کلاس لے رہی تھی۔ انایا میری جان، میں تو خود بہت بےتاب ہوں تیرے پاس آنے کے لیے، لیکن میری ساڑی آج شام کو ملنی ہے۔ میں کل صبح ہوتے ہی نکل پڑوں گی لاہور سے حمزہ کے ساتھ، اور ویسے بھی مہندی کا شگن تو پرسوں ہے نا۔ حالے ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی اور پہلی کال اسے انایا کی ہی آئی تھی۔ کیا مطلب مہندی پرسوں ہے؟ ہاں، تم پھر ایسا کرو بہن، شادی کے بعد آ جانا، بلکہ ضرورت ہی کیا ہے آنے کی۔ انایا کے لہجے میں مصنوعی ناراضگی تھی۔ انایا کی ناراضگی پر حالے کے حسین چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ یار، مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے اور تجھے ہنسی سوجھ رہی ہے، شرم کر لے کچھ۔ انایا دوبارہ چیخی تھی۔ سوری یار، میں کل تیرے پاس پہنچ جاؤں گی، تو ٹینشن نہ لے۔ حالے نے اسے تسلی دی تھی۔ جلدی آ جا یار، ابھی سیلون بھی جانا ہے میں نے، تیرے چکروں میں بھی نہیں گئی ابھی تک۔ انایا اپنے روم کے کرٹنز ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ اور سنا، سب ٹھیک ہے وہاں؟ حالے نے پوچھا تھا۔ یہ سب کے چکر میں تو کس کا پوچھنا چاہ رہی ہے؟ ہاں؟ انایا نے اسے چھیڑا تھا، اور حالے کی خوبصورت چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں کوسوں قزا کے حسین رنگ اترے تھے۔ بکواس نہ کرینی، وہ چیمپی تھی۔ دوسری طرف انایا نے کہا لگایا تھا۔ ہاں بھائی، اب ہم سے پردے داریاں، انایا نے اسے پھر سے چھیڑا تھا۔ اچھا چل بکواس نہ کر، میں ذرا پیٹ پوجا کر لوں، ورنہ میری آنتوں کی آخری رسومات ادا ہو جانی ہیں، پھر تو اکیلی ہی کرتی رہی متائے آپا کی شادی انجوائے۔ حالے نے پیٹ پر ہاتھ رکھے دہائی دی تھی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، میں بھی دیکھوں کچھ کھانے پینے کو، انایا نے کہا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ حالے نے فون کو سائڈ ٹیبل پر رکھ ڈالا تھا اور خود اپنے لمبے سلکی بالوں کا رف سا جوڑا بناتے واش روم میں گھسی تھی۔ حالے نور اور انایا فاطمہ خالازاد تھیں۔ حالے اپنی فیملی کے ساتھ تاریخی شہر لاہور میں مقیم تھی، جبکہ انایا مانچسٹر آف پاکستان فیصل آباد میں رہتی تھی۔ یہ فاصلے بھی ان دونوں کے پیار کو کم نہ کر سکے تھے۔ دونوں جب تک ایک دوسرے سے 4-5 گھنٹے بات نہ کر لیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ حالے نور 2 بھائیوں حمزہ اور شہروز کی اکلوتی بہن تھی۔ یوسف صاحب کے دل کا نور اور زینب بیگم کی آنکھوں کا تارا تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بے حد محبت اور ادب و آداب سے گوند کر پروان چڑھایا تھا۔ حالے BSc کی طالبہ تھی، جبکہ حمزہ فرسٹ ایئر میں تھا۔
اور شہروز بیرون ملک مقیم تھا۔ یہ لوگ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ زینب بیگم کی بہن زبیدہ بہن کی شادی بہت ایلیٹ کلاس میں فیملی میں ہوئی تھی۔ بہنوں میں بہت محبت تھی اور دونوں کی اولادوں میں بھی، لیکن جہانگیر اور مختار بیگم ان کو اسٹیٹس کے فرق کی وجہ سے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ آج پھر حرام مشروب کا کین تھامے، نشے میں مدہوش، نیم برہنہ لڑکیوں کی کمر میں ہاتھ ڈالے، یو اسٹریٹ میوزک ہال واشنگٹن کے اسٹیج پر رقص کر رہا تھا۔ میوزک ہال میں جلتی بجھتی رنگ برنگی لائٹس اور تھرکتے بدن بے حیائی کی اپنی مثال آپ تھے۔ اس کی گرے آنکھوں میں مسرور جیسی کیفیت تھی، جسم کو شراب کے دھارے پہ چھوڑ چکا تھا۔ نشہ اس قدر چڑھ چکا تھا کہ مدہوشی میں ایک دو بار غیر اخلاقی حرکت بھی کر چکا تھا، لیکن وہاں اس معاشرے میں ایسی باتیں معیوب نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ صبح کے 4 بجنے کو تھے، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ امریکہ کے اس کلب میں ہر طرف پھیلی بے حیائی نے اپنے گہرے رنگ جما رکھے تھے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مست انداز میں محو رقص تھا۔ لڑکے شارٹس پہنے اور لڑکیاں حد سے زیادہ برہنہ مدہوشی کے عالم میں اس قدر قریب تھے کہ لفظ عیاشی اور بے حیائی اپنی موت آپ مر جائیں۔ مصطفیٰ، بس کر دے یار، چل آ جا، بہت ہو گیا۔ جب مدہوش مصطفیٰ کو احمر نے آ کر سنبھالا تھا اور اسے پیچھے سے کھینچتا کلب سے باہر لے آیا تھا۔ کیا ہو گیا یار، آج ویکنڈ ہے اور ویسے بھی اس جگہ سے بہترین کچھ نہیں، مصطفیٰ مدہوشی کے عالم میں بولا تھا۔ شرٹ کے بٹنز کھلے تھے اور اندر سے سفید گریبان صاف دکھائی دے رہا تھا اور اس میں لٹکتی زنجیریں رقص کر رہی تھیں۔ مصطفیٰ کو اپنا یہ طرز پہنائی بہت پسند تھا۔ تیری ان حرکتوں کا انکل کو پتہ لگ چکا ہے اور مجھے نہیں لگتا وہ اس بار تجھے بخشیں گے۔ احمر نے اسے گاڑی میں دھکیلا تھا اور غصے سے گھرایا تھا۔ کیا مطلب؟ ڈیڈ کو کس نے بتایا؟ تو تو نے بتایا ہے نا پاپا کو، کمینے، مصطفیٰ نے حیرانی سے پوچھا تھا اور احمر کو گریبان سے زور سے پکڑا تھا۔ واٹ دا ہیل، تجھے کیا لگتا ہے میں بتاؤں گا انہیں؟ تو شاید بھول رہا ہے کہ مسٹر اعظم واشنگٹن ڈی سی کے جانے پہچانے بزنس مین ہیں، جو اپنی گہری مشاہدہ کرتی نظروں سے ہر بندے کو سیکنڈز میں جج کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی ہی اولاد کے بارے میں اتنے ہی بے خبر ہوں گے۔ واو، انٹرسٹنگ بڑی۔ احمر نے اس کے بازو پر زور سے مکہ جڑا تھا اور اپنا گریبان چھڑوایا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی، اور پھر مصطفیٰ کا اطمینان دیکھنے والا تھا۔ اس نے نہایت معصوم سے انداز سے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ اور پھر وہ نہیں جانتے کہ میں بھی مصطفیٰ اعظم انہی کا بیٹا ہوں، انہی کی آنکھوں میں صاف دھول جھونکنے والا، اپنے نام کا ایک مصطفیٰ اعظم دی گریٹ، ایک مغرور شہزادہ۔ وہ امریکہ کی شفاف سڑکوں پر گرتی برف میں حسین روشنیوں کو دیکھتے ہوئے مست انداز میں گنگنایا تھا۔ لیکن اس بار دھول جھونکنا بہت مشکل ہے دوست، کیونکہ انکل اس بار بہت غصے میں ہیں اور انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے تھا تجھے لینے کے لیے، احمر نے ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ واٹ؟ پاپا ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ صرف جاگ نہیں رہے بلکہ آپ جناب کی خاطر اس خطرناک ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر لان میں محو انتظار ہیں، احمر نے شرارتی مگر سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ یار کیا بکواس کر رہا ہے؟ اور ماما؟ اعظم صاحب کے غصے کو سوچ کر مصطفیٰ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تھے، کیونکہ اعظم صاحب کا غصہ بہت خطرناک تھا اور وہ اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ گاڑی کے ٹائر پھول نگری کے سامنے چرچرائے تھے۔ نہ 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 بیٹا، اس بات سوچے بھی نہ کہ آنٹی تجھے بچا لیں گی انکل سے۔ آنٹی تو تجھے نہیں بچانے والی، کیونکہ وہ سو چکی ہیں، اور ذرا سوچ، تو اس طرح گھر جا رہا ہے تو انکل تیرا کیا حشر کریں گے؟ میں تو تیرا سوجا ہوا بوتھا دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں، احمر شوخی سے چہک رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ اس کی باتوں سے غصے سے ابل رہا تھا۔ اس طرح گھر جانے سے کیا مراد ہے تیری کمینے؟ مصطفیٰ نے اسے غصے سے گھورا تھا اور بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں کو روکا تھا۔
اس طرح سے مراد پی کر جا رہا ہے، اور جن سے تیرا سامنا ہونے والا ہے وہ باپ ہے تیرا۔ چل اتر اب گاڑی سے، میں پہلے ہی تیری وجہ سے بہت خوار ہوتا ہوں۔ احمد نے اسے گاڑی سے نیچے پھینکنے کی طرح دھکا دیا تھا، اور یہ جا وہ جا۔ پیچھے کھڑا مصطفیٰ اسے گالی دینے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں وہ بادشاہ تخت نشیں، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں وہ در لباس سے معشوقاں، برسر ناز اور ادا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت، سینہ گریا اور دل جلا دیکھا۔ اکتوبر کی خوبصورت شام میں کمرے کی گلاس وال سے سورج کے غروب ہونے کا نظارہ دلکش تھا، اور عابدہ پروین کی خوبصورت آواز کے ساتھ یہ منظر فارس جہانگیر کے لیے بے حد حسین تھا۔ وہ خوش تھا آج، بے حد خوش، کیونکہ آج وہ آ رہی تھی۔ اس کے بچپن کی محبت، اس کے دل کی چاہت، اس کی روح کا سکون۔ محبت کا جذبہ فارس پر اس طرح سے غالب تھا کہ اس نے اس کے حسین ساتھ کو اس کمرے میں نہ جانے کتنی بار محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنے اس کمرے کی ہر چیز کو اس کی چاہت سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ اس کے بتائے بغیر جان گیا تھا کہ وہ کیا پسند کرتی ہے۔ فارس نے اس سے کبھی بات نہیں کی تھی، کبھی اسے پکارا نہیں تھا۔ فارس تو اس کا نام پکارنے سے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں اس کا نام لینے سے اس کی پاکیزگی کی سفید چادر پر کوئی داغ نہ لگ جائے۔ فارس کی محبت اتنی ہی پاکیزہ تھی، سمندروں کی گہرائی جیسی، چشمے میں بہتے شفاف پانیوں جیسی، بیلوں پر لگتے سفید گلابوں جیسی، نیلگوں پر بہتے سفید پانیوں جیسی، پرستان میں اترتی سفید پوشاک پہنے پریوں جیسی، چہرے پر اترتے نور جیسی، دل میں ٹھہرے گہرے درد جیسی، روح میں اترتے سکون جیسی۔ ہاں، وہ حال نور سے اس کے نام نور کی طرح بے حد پاکیزہ اور شفاف محبت کرتا تھا۔ جہانگیر ولا کو چاروں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا، جس کی روشنی خوشیوں کی نوید سنا رہی تھی۔ اس ولا کے کونے کونے کو موتیے اور گلاب کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا، جن کی بھینی بھینی خوشبو آنے والوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، کیونکہ آج جہانگیر صاحب کی نور نظر متاع فاطمہ کی مہندی تھی۔ جہانگیر صاحب اور زبیدہ بیگم دل سے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ متاع کے ہاتھ پر خوبصورت مہندی لگ چکی تھی، اور اس کے چہرے پر سجی میٹھی مسکان اس کے دل کی خوشی کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنی دادی کے قریب رہی تھی، اور دادی بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کے دل میں متاع فاطمہ کی ماں کے لیے محبت نہیں تھی۔ سلام دادی جان، کیسی ہے میری جان؟ متاع مہندی لگوا کر سیدھا مختار بیگم کے پاس ہی آئی تھی۔ ہائے میری چندا، میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ دیکھ لو تمہیں صبح سے دادی کی یاد نہیں آئی؟ ہاں، مختار بیگم مصنوعی ناراضگی سے بولی تھی۔ اوہ، تو مختار بیگم ناراض ہے مجھ سے، لیکن میں صبح سے سیلون تھی سروسز کے لیے، آپ کو تو پتہ ہے نا میری شادی ہے پرسوں، متاع لاڈ سے بولی تھی۔ ہاں میری جان، اللہ تمہیں بہت خوشیوں سے نوازے، آمین، لیکن تیری بہت یاد آئے گی مجھے۔ مختار بیگم کے نورانی مکھڑے پر آنسو گرے تھے۔ تو کیا ہوا میری پیاری دادو، سب آپ کے پاس ہیں آپ کا خیال رکھنے والے، کیا اس طرح رو کر رخصت کریں گی پوتی کو؟ متاع لاڈ سے بولی تھی، اور اب ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی تھی۔ دادو، ایک بات مان لیں آپ میری، وہ تھوڑی دیر بعد گویا ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ متاع کیا کہنے والی ہے۔ دادو، میری ماں کو معاف کر دیں، وہ آپ کی بہت عزت کرتی ہیں، انہیں آپ میں ماں نظر آتی ہے، لیکن وہ آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ متاع آج 21 سال کی تھی۔
اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے مختار بیگم کے دل میں اپنی ماں کے لیے نفرت ہی دیکھی تھی، اور اس نے اس نفرت کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہی دھاگ کے تین پات کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ زبیدہ بیگم کا قصور صرف اتنا تھا کہ جہانگیر صاحب انہیں اپنی پسند سے اس گھر میں بیاہ کر لے آئے تھے۔ بتائے، جب تم جانتی ہو کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی تو کیوں روز یہ بات لے کر بیٹھ جاتی ہو؟ اور آج یہ بات مت کرو، میں تمہیں اس طرح اداس رخصت نہیں کر سکتی، مختار بیگم نے آہستہ سے کہا تھا۔ متائے بیگم فاطمہ نے زخمی نظروں سے ان کی بوڑھی مگر تجربے کار آنکھوں میں دیکھا تھا۔ انہوں نے نظریں چرا لی تھی۔ مجھے لگتا خالہ زینب آ گئی ہیں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ شکست خوردہ اٹھی تھی۔ جہانگیر ولا کی بڑی مختار بیگم تھیں۔ وہ اپنے اصولوں کی بے حد پکی تھیں۔ وہ جہانگیر ولا میں اپنے تین بیٹوں جہانگیر صاحب، صدیق صاحب اور اشرف صاحب اور ان کی اولادوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ جہانگیر صاحب اور زبیدہ بیگم کے چار بچے تھے۔ فارس جہانگیر، حارث جہانگیر، عنایہ فاطمہ اور متائے فاطمہ تھیں۔ صدیق صاحب اور شائستہ بیگم کو اللہ نے ایک بہت خوبصورت بیٹی ہدیٰ نور سے نوازا تھا، جبکہ اشرف صاحب اور عالیہ بیگم کو دو بیٹوں باسل اور شایان سے نوازا تھا۔ لیکن اس گھر میں ہر کام مختار بیگم کی مرضی سے ہی طے پاتا تھا۔ اعظم صاحب مصطفیٰ کو گہری، غصیلی اور سنجیدہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ پاپا، وہ ایکچولی ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اعظم صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور مصطفیٰ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ مصطفیٰ ان کے تھپڑ پر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ اعظم صاحب نے کبھی اپنی اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ بولو، یہ سکھایا ہے تمہیں کہ ساری رات کلب میں گزارو؟ اس ماحول میں آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم اپنی روایات بھول جاؤ۔ وہ غرائے تھے، ان کی آواز گزرتی رات کی طرح گہری تھی۔ پاپا، آئی ایم سو سوری، وہ بولا تھا۔ اور یہ پی کر آئے ہو تم؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا یہ سب دیکھنے سے پہلے، وہ بے حد غصے میں بولے تھے۔ وٹ؟ سوری؟ ہاں، یہ سوری بہت بار بول چکے ہو تم، اعظم صاحب غصے میں بولے تھے۔ وہ اس ٹھٹرتی سردی اور گہری کوہر میں لان میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے، اور مصطفیٰ سوچ رہا تھا کہ آخر اس وقت غصہ نکال لینے کے بعد بھی اس جما دینے والی سردی میں یوں چکر کاٹنے کا کیا مقصد ہے۔ اعظم صاحب نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا، جیسے ان کی آنکھوں میں کوئی گہری سوچ رقم ہو۔ ٹھیک ہے، جاؤ کمرے میں، وہ کہتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مصطفیٰ کا دماغ سوچ رہا تھا کہ پاپا کے ذہن میں ایسا کون سا پلان ہے۔ وہ سوچتا ہوا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ حالے جہانگیر ولا میں آ چکی تھی اور اس وقت اپنے سب کزنز کے ساتھ فارس کے کمرے میں موجود تھی، اور فارس کسی اہم میٹنگ کے سلسلے میں آفس گیا ہوا تھا۔ جب ہی زبیدہ بیگم ملازمہ کے ساتھ کمرے میں آئی تھی۔ حالے، میری جان، میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے بہت محبت سے اسے گلے سے لگایا تھا۔ خالہ جانی، میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا تھا باہر، آپ ملے ہی نہیں۔ حالے ان کے گلے لگتے ہوئے لاڈ سے بولی تھی۔ ہاں، وہ مہمان آ رہے ہیں تو میں وہاں بزی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، میری نظر ہی نہ لگ جائے، وہ اسے خوبصورت بلیک ڈریس میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ماما، اس کی اتنی تعریف نہ کریں، ایویں شوخی ہو جائے گی۔ عنایہ نے پیچھے سے ٹکڑا لگایا تھا۔ حالے نے اسے گھورا تھا، جبکہ وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری بیٹی ہے ہی بہت پیاری، بس اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، وہ آنکھوں میں آئی نمی کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بیٹا، تم لوگ کھانا کھاؤ، میں ذرا باہر دیکھوں، میری ضرورت تو نہیں؟ زبیدہ بیگم کہہ کر چلی گئی تھی۔ حالے اپنی بڑی بڑی گہری براؤن چاکلیٹ حسین آنکھوں سے اس خوبصورت کمرے کو دیکھ رہی تھی، جسے بے حد نفاست، مہنگی اور قیمتی چیزوں سے سجایا گیا تھا، جہاں ہر چیز پر گولڈن اور وائٹ کا امتزاج تھا۔ کمرہ کوئی محل نما معلوم ہو رہا تھا۔ نفیس دبیز گہرے سرخ رنگ کا قالین بچھایا گیا تھا۔ کمرے کے چاروں اطراف میں گلاس وال کو نصب کیا گیا تھا۔ گولڈن اور وائٹ جہازی سائز کے بیڈ کے اوپر نفیس بیڈ شیٹ بچھائی گئی تھی۔
ایک گلاس ڈور کے ساتھ خوبصورت ٹیبل لگایا گیا تھا جس کے اوپر ادب کی کتب کو سجایا گیا تھا۔ دوسری گلاس وال ٹیرس کی طرف کھلتی تھی اور ٹیرس کو بے حد نفیس سبزے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ حالے آنکھیں پھاڑے خواب کسی کیفیت میں اس کمرے کی ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ فارس بھائی نے یہ روم دوبارہ رینوویٹ کروایا ہے، انایا اس کی محویت نوٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن اس میں تو ہر چیز میری پسند کی ہے اینی، یہ تو میرے خوابوں والا کمرہ ہے۔ لیکن انہیں میری پسند کا کیسے پتہ چلا؟ حالے نے حیرانگی سے تکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ کیونکہ تمہارا دل ان کے دل سے جڑا ہوا ہے حالے، یہ تمہاری پسند کی ساری گواہیاں ان کے دل نے دی ہیں۔ انایا اپنے بھائی کی محبت کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تو کیا دل کی گواہی کی چھاپ اتنی گہری ہوتی ہے کہ اس پر منوان عمل کیا جائے؟ حالے منہ میں چمچ بھرتے بولی تھی۔ یہ دل ہی تو ہے جو محبت اور نفرت کا جذبہ بتاتا ہے، اس میں ہی تو ہر جذبہ اپنی پہچان کے ساتھ ابھرتا ہے۔ انایا کرٹنز ہٹاتے بولی تھی۔ ایک بات بتاؤ حالے، کیا بہت محبت کرتی ہو فارس بھائی سے؟ انایا نے پوچھا تھا۔ محبت ایک بہت گہرا اور وسیع جذبہ ہے، یہ اپنے اندر سمندر کی گہرائی جیسی وسعت سمیٹے ہوئے ہے۔ جب دل محبت کا دم بھرتا ہے نا تو پھر اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سنائی بھی نہیں دیتا، بس یہ دل محبوب کا تمنائی ہو کر رہ جاتا ہے۔ حالے کھانا کھاتے ہوئے بولی تھی۔ اوئے ہوئے کیا فلسفہ جھاڑا ہے، انایا بولی تھی۔ فلسفہ نہیں حقیقت بتائی ہے چڑیل، حالے بولی تھی۔ ویسے یہ میرے سوال کا جواب نہیں تھا، اور اتنی حسین لڑکی کو چڑیل بولتے ہوئے شرم تو نہیں آئی نا تجھے؟ انایا شوق کی کیفیت میں خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں نا میری حسین چڑیل، اور اس سوال کا جواب اپنے بھائی سے پوچھ لینا، وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگاہ کریں گے تجھے اپنے دل کے رازوں کے بارے میں۔ حالے اب کھانا کھانے کے بعد مگز میں چائے انڈیل رہی تھی۔ ہاں، بڑا یقین ہے دل کے رازوں پہ، انایا شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ محبت ہی کیا انایا جس میں یقین نہ ہو، حالے نے اسے چائے کا مگ پکڑاتے ہوئے کہا تھا، اور انایا نے دل سے دونوں کی محبت کو دائم ہو جانے کی دعا دی تھی۔ لیکن وائری قسمت، نہ جانے کیا کھیل کھیلنے والی تھی، یہ تو قسمت لکھنے والا ہی جانتا تھا۔ فارس نے جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا دمکتا چہرہ اور بکھرے بال اس کا سانس روک گئے تھے۔ کیا دعائیں اس طرح بھی قبول ہوتی ہیں؟ جس کو دیکھنے کے لیے اس کا دل بے قرار تھا، جس کی موجودگی کو اس نے بارہا اس کمرے میں محسوس کیا تھا، وہ بڑے مزے سے اسی کے بیڈ پر آرام کر رہی تھی۔ حالے بے حد تھکن کی وجہ سے وہیں سو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کمرے کا مکین کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ فارس نے وہیں پاؤں کو جوتے سے آزاد کیا تھا اور بغیر آواز پیدا کیے وہ بیڈ کی دائیں طرف آیا تھا۔ بڑی بڑی چاکلیٹ براؤن آنکھیں بند تھیں اور گھنی مڑی ہوئی پلکیں رخساروں پر سایہ فگن تھیں۔ مرمری بھرے بھرے خوبصورت لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر تھیں اور خوبصورت سے بال ایک طرف پڑے تھے۔ حالے کندھوں تک کمبل اوڑھے گہری نیند میں تھی۔ دل سمجھنے کی کوشش میں تھا کہ اس کی مڑی ہوئی خمدار پلکیں زیادہ خوبصورت ہیں یا ان گالوں کی لالی جن پر وہ سایہ فگن ہیں۔ فارس یک تک اسے دیکھ رہا تھا، اس کا دل پکڑ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ فارس نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا لیکن پھر اسے کھینچ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ میلی ہو جائے، اس کی پاکیزگی پر آنچ آئے۔ وہ تو بس اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا، اس کے حسین مکھڑے کو دل میں بسانا چاہتا تھا۔ فارس کی گہری نظروں کی تپش تھی یا باہر مہمانوں کا شور کہ حالے کی آنکھ کھل گئی تھی۔ پہلے تو اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر سامنے کھڑے فارس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ اس نے ہڑبڑی سے پہلے اپنی آنکھیں ملی تھیں، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ وہی ہے۔ پھر اس نے جھٹ دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر ڈالا تھا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ انایا، اینی نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر آرام کر لو تو میں سو گئی، وہ معصومیت سے انگلیاں مروڑتی بولی تھی، جبکہ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔
वो धीरे धीरे कदम उठाता उस तक आया था। वो उसके देखने पर नजरें झुका गई थी। वेलकम होम माय लाइफ, नूरे। फारिस ने उसकी तरफ झुककर सरगोशी की थी और हाले का सांस सीने में अटक गया था। चेहरे पर गहरी लाली उतरी थी। हाले ने धीरे से पलकें उठाई थीं और फिर तेजी से झुका गई थी। फारिस को इन घनी पलकों के उठने और झुकने का मंजर बेहद भला मालूम हुआ था। अनाया बुला रही है मुझे, हाले कहते हुए वहां से भाग आई थी। पीछे फारिस बेड पर गिरा था। उफ यार, ये दिल के मामले वाकई बड़े कड़े होते हैं। वो मुंह पर कुशन रखता बुड़बुड़ाया था। हाले दिल पर हाथ रखे कितनी ही देर हार्ट बीट को नॉर्मल करती रही थी। ये ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले। उफ, उसने गहरी सांस भरी थी। जहांगीर विला में हर तरफ गहमा गहमी थी। सब मेहमान पहुंच चुके थे। बड़े सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ थे। खवातीन अपनी महफिल सजाए बैठी थीं। बच्चे अपने मासूम खेलों में मसरूफ थे, जबकि लड़कियां लॉन में बैठी मेहंदी लगवा रही थीं। हमारे पंजाब की शादियां भी बहुत मज़े की होती हैं। इनमें सजावट के साथ साथ मुख्तलिफ पकवान अपनी मिसाल आप होते हैं। रंग बिरंगी जोड़ों में रंगे पंजाबी हर कल्चर को मात देते दिखाई देते हैं। दोशीज़ाओं के हाथों पे लगी मेहंदी और कलाइयों में सजी चूड़ियों की कनक दूर तक सुनाई देती है। जवानों के कुर्ते और शेरवानी बेहद भली मालूम होती है, जबकि बड़े और बुजुर्ग नफीस कलफ लगे सफ़ेद शलवार सूट के ऊपर वास्केट पहने मेहमानों को खुशामदीद कहते दिखाई देते हैं। हाले बेटा, आपको मेहंदी लग गई? जुबैदा बेगम ने उससे आकर पूछा था। नहीं खाला जान, अभी बस हुदा के बाद मेरी बारी आएगी, वो बेचारगी से बोली थी। आपको कोई काम था तो मुझे बताएं, वो उनसे पूछ रही थी। नहीं, काम तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ आओ, जुबैदा बेगम ने उससे कहा था। जी अच्छा। वो उनके साथ चली आई थी। वो उसे लिए अपने कमरे के साथ मुल्हिका छोटे से रूम में ले आई थी। हाले हैरानगी से देख रही थी। इधर बैठो। उन्होंने उसे वहीं मौजूद छोटे सोफे पर बिठाया था। जुबैदा बेगम ने उसके हाथ पर चाबियों का गुच्छा रखा था। हाले, ये सब तिजोरी की चाबियां हैं। मैं चाहती हूँ जब तक तुम यहाँ हो ये सब तुम संभालो। खाला, ये मैं नहीं ले सकती इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हाले ने राजदाराना अंदाज में कहा था। क्यों नहीं ले सकती? मेरी बेटी बहुत समझदार है, और वैसे भी कल को ये सब तुमने ही तो संभालना है मेरी चंदा। उन्होंने इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा था। उनके इस मान भरे अंदाज पर हाले के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। कल को जब मेरे फारिस की दुल्हन बनकर यहाँ आओगी तो ये सब जिम्मेदारियां तुम्हारी ही होंगी। जुबैदा बेगम बड़े मान से बोल रही थी। चलो पकड़ो, ये संभाल आओ, फिर मेहंदी भी लगवानी है, आ जाओ। और हाँ, कोई भी कुछ जेवर या रकम मांगे मुझसे एक बार कंफर्म ज़रूर कर लेना। मैं मेहमानों को देख लूँ ज़रा। वो इसे हैरान छोड़ती बाहर चली गई थी। आमीन खाला जान, अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश पूरी करे, हाले के दिल से आवाज़ आई थी। लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल बेहद ज़ोर से धड़का था। दिल ना कहना चाहता था, जबकि वो इस पर कान नहीं धरना चाहती थी। उसे खुद से ज़्यादा फारिस पर भरोसा था। मुस्तफ़ा बेटा, मेरी जान, उठ जाओ, अब देखो दिन के 2 बज रहे हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। शाइस्ता बेगम उसे बड़े लाड से जगा रही थी। क्या है मामा, सोने दें, पहले ही पापा ने बहुत क्लास लगाई है, वो भी बाहर ठंड में। वो नींद में ही बोला था। शाइस्ता बेगम के नफीस चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। तो मेरी जान, वो आपकी भलाई के लिए ही डांटते हैं। आपको कौन कहता है इतनी देर तक फूल नगरी से बाहर रहो? वो उसके बालों में अपनी नरम उंगलियां फेर रही थी। मुस्तफ़ा ने सर उठाकर अपनी माँ की गोद में रख लिया था। उठ जाओ बेटा, आपके बाबा भी लंच पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उठ जा मेरे शेर, वो बोली थी। वाट? क्या मतलब पापा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? वो रात को भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उसकी आंखों से नींद एक सेकंड में ख़त्म हुई थी। क्या बात है मामा, मुझे सच बताएं। वो हैरानी से उठ बैठा था। आपके बाबा ने आपकी शादी तय कर दी है आपकी खालाजाद से, वो सरगोशी में बगैर किसी पेशो रफ्त के बोली थी। और मुस्तफ़ा की हालत ऐसी थी जैसे उसने कोई बहुत बुरी बात सुन ली हो, जो सुनने के लिए उसके कान मुतमन्नी ना थे।
کتنی دیر وہ کچھ بول ہی نہ سکا تھا۔ کیا مطلب ماما؟ میری شادی چوک آف دا ایئر، اور وہ بھی پاپا کی پسند کردہ لڑکی سے؟ زندگی میری ہے، شادی میری ہے، اور لڑکی میری پسند سے کیوں نہیں؟ وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں بولا تھا۔ مصطفیٰ، میری بات سنو بیٹا، ایک منٹ۔ شائستہ بیگم اسے نرمی سے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں خود بات کرتا ہوں بابا سے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی جیکٹ اٹھا کر لاؤنج کی طرف بڑھا تھا، جہاں اعظم صاحب ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت غصے میں ان تک آیا تھا۔ پاپا، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی، گرے شہد رنگ آنکھوں میں ہلکی نیند کی لالی تھی۔ اعظم صاحب نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھول گئے ہو تم؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ان کا غصہ ابھی رات والی بات پر ہی نہیں اترا تھا۔ پاپا، یہ ماما کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ میری شادی کر رہے ہیں، اور مجھ سے پوچھا تک نہیں آپ نے؟ وہ مدعے پہ آیا تھا۔ ہاں، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ مزے سے LED پر نظر جمائے بولے تھے۔ لیکن پاپا، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ زندگی میری ہے، اور میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا۔ وہ بھی انہی کے لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے تو پھر تمہارا میری جائیداد میں، میرے بزنس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جاؤ، گزار لو اپنی زندگی۔ وہ آرام دہ لہجے میں بولے تھے، جبکہ شائستہ بیگم خاموشی سے باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ پاپا، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس کو میں جانتا تک نہیں، جس سے ملا تک نہیں آج تک، جس کو دیکھا نہیں آج تک، اس سے میں کیسے شادی کر لوں؟ وہ گڑبڑایا تھا۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ یا تم میری بھانجی سے شادی کرو گے یا پھر اس گھر کو چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے اپنی نظریں نیوز اینکر پر جما لی تھیں، جیسے اب کوئی جواب نہ دینا چاہتے ہوں۔ وہ خاموشی سے کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر غصے سے دیوار پر نصب شیشے پر مکہ مارتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے شیشے کا کانچ پورے لاؤنج میں بکھرا تھا۔ اعظم صاحب کی گہری نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، پھر وہ اپنی مسز کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ادھر آئیے۔ اعظم صاحب نے انہیں اپنے پاس بلایا تھا۔ شائستہ بیگم ان کے ساتھ صوفے پر ٹک گئی تھیں۔ آپ کہیں جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر رہے مصطفیٰ کے لیے؟ وہ پریشانی سے بولی تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی غلط فیصلہ کروں گا اس کے لیے؟ وہ بولے تھے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی، لیکن جوان اولاد ہے، اور پھر جس طرح کے ماحول میں وہ پلا بڑھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس معصوم کی زندگی ہی نہ خراب ہو جائے۔ اعظم، میں اپنے اس آشیانے پر کسی کی بد دعا نہیں لینا چاہتی۔ وہ آنسو پیتی بولی تھیں۔ اعظم صاحب نے نہایت عقیدت سے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہمارا مصطفیٰ جو سارا دن دوستوں اور راتیں کلبز اور پارٹیز میں گزارتا ہے، اس کو صرف ہماری نور ہی راہ راست پر لا سکتی ہے۔ آپ نے اور میں نے کتنی کوششیں کی ہیں، لیکن وہ لائن پر نہیں آیا۔ یہی آخری حل ہے شائستہ، وہ پریشان اور سنجیدہ لہجے میں بول رہے تھے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ کیا آپ نے یوسف بھائی اور باجی سے بات کی ہے اس سلسلے میں؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ ہاں، میں نے بات تو کی ہے، لیکن یوسف بھائی خاموش تھے۔ میں دوبارہ بات کروں گا، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کرے جلد ٹھیک ہو جائے صاحب، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھی تھی۔ اعظم صاحب اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، زبیدہ بیگم اور زینب بیگم کے اکلوتے بھائی۔ والدین کی وفات کے بعد وہ امریکہ میں ہی مقیم ہو گئے۔ ان کی والدہ کو پھول کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اعظم صاحب اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے خوبصورت گھر کو پھول نگری کا نام دیا تھا۔ لیکن اپنی بہنوں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ دونوں اپنی فیملیز کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھی۔ اعظم صاحب کو اللہ نے 3 بیٹوں سے ہی نوازا تھا، مصطفیٰ اعظم، عمر اعظم اور حسین اعظم۔ امریکہ میں ہی ان کا بہت وسیع بزنس تھا، لیکن مصطفیٰ ان کے لیے مشکل ثابت ہوا تھا۔ کوئی ایسی بڑی یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر ہونے کے بعد بھی وہ اپنے باپ کے ییل جگہ نہیں تھی جہاں وہ نہیں جاتا تھا، بزنس کی طرف نہیں آیا تھا۔ جہانگیر ولا میں بہت چہل پہل تھی۔ رات کے 3 بجے سب لڑکیاں مہندی لگائے بیٹھی تھیں۔
हाले की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं, लेकिन सोने कौन दे उसे यहाँ। हाले, इधर आओ मेरे साथ। अनाया उसे अपने साथ ले जाती बोली थी। लेकिन कहाँ एनी, मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, और अब सोना चाहती हूँ प्लीज। वो सख्त बेजार लहजे में बोली थी। हाँ हाँ, सो जाना, मैंने कब मना किया है, लेकिन सिर्फ एक बार फारिस भाई से मिल लो। वो उसे लॉन के पिछले हिस्से की तरफ ले ले आई थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम जानती हो ना कि मुझे इस तरह मिलना नहीं पसंद, तो फिर? वो सख्त खौफ लिए बोली थी। सिर्फ एक बार प्लीज, हाले मेरी खातिर। वो जैसे उसकी मिन्नत कर रही थी। नहीं अनाया, तुम जानती हो अगर किसी ने देख लिया तो बगैर कसूर के होते हुए भी मैं ही कसूरवार ठहराई जाऊंगी। वो हाथों पर लगी मेहंदी पर फूंक मारते बोली थी। कोई नहीं देखेगा। और क्या तुम मोहब्बत नहीं करती फारिस भाई से? बोलो। अनाया उसकी आंखों में देखते बोली थी। ये बात सच है कि मेरा पोर पोर तुम्हारे भाई की मोहब्बत में डूबा है। मैंने बचपन से ही उनका नाम अपने नाम के साथ जुड़ा सुना है। लेकिन मैं हलाल रिश्ते में बंध कर मिलना चाहती हूँ उनसे। जब वो मेरे दिल का हाल जानते हैं तो फिर मिलने का मकसद। वो गहरी सांस लेते बोली थी। हाले, तुम्हारी हर बार ठीक है जाना, लेकिन सिर्फ एक बार मिल लो। वो उसे मना रही थी। ओके। वो कहती हुई उस तरफ बढ़ी थी जहां फारिस उसका इंतजार कर रहा था। उसने दूर से ही रुककर फारिस को देखा था, जो सफ़ेद शलवार कमीज से तन किए ऊपर ब्लैक चादर लपेटे खड़ा था। वो बगैर आवाज पैदा किए खूबसूरत रात में उसकी तरफ बढ़ी थी। फारिस का रुख दूसरी तरफ था, लेकिन वो जान गया था कि वो आ गई है। उसका बढ़ता एक एक कदम फारिस को अपने दिल पर महसूस हो रहा था। वो उसके पीछे बिल्कुल करीब आकर रुकी थी। फारिस ने जैसे ही रुख पलटा था, हाले ने दो कदम पीछे हटाए थे। दोनों की नजरें मिली थीं। जहां खूबसूरत मोहब्बतों का जहान आबाद था। चाहतों के दिए जल उठे थे, अकीदतों ने शोर मचाया था और दिल की धड़कन तेज होती मध्यम हुई थी। वो पाँव तक आती सी ग्रीन फ्रॉक पहने खड़ी थी। लंबे हसीन बालों को पोनी में कैद किया गया था और कुछ आवारा लटें चेहरे पर रक्स कर रही थीं। हाथों पर अभी मेहंदी हल्की गीली थी। फारिस ने हाले का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था, जब ही वो एक कदम पीछे हुई थी। नीचे पाँव में शायद कोई पत्थर था। हाले का पाँव मुड़ा था। वो गिरने लगी थी जब फारिस ने उसे बाजू से थामा था और वो अपना तवाज़ुन बराबर ना रख सकी थी और खुद को बचाते मेहंदी भरे दोनों हथेलियां फारिस के कुशादा सीने पर रख गई थी और उसके सफ़ेद कुर्ते पर हाले की मेहंदी की गहरी छाप लगी थी। हाले ने कुछ मासूमियत और कुछ परेशानी से उसे देखा था, जहां फारिस के अनाबी लबों पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट थी। हाले एक नज़र उस मुस्कुराहट में खो गई थी। नूरे, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? फारिस ने बेचैनी से उसके पाँव की तरफ देखते हुए पूछा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो आहिस्ता से बोली थी। लेकिन आपका कुर्ता खराब हो गया है। उफ। वो रोहानसी हो गई थी। तुम्हारी मेहंदी और हसीन हाथों के लिए ऐसे हजारों कुर्ते कुर्बान नूरे। वो सरगोशी में बोला था, जबकि इस मेहताब मुखड़े पर लाली उतरी थी। आपने क्यों बुलाया मुझे? अब वो उसके बराबर खड़ी हो गई थी। अच्छा सवाल है। अगर मैं कहूँ कि तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था इसलिए। वो बोला था। लेकिन मेरा आपसे बात करने को दिल नहीं चाह रहा था मिस्टर फारिस। वो शरारती लहजे में गोया हुई थी। लेकिन मेरा दिल बजिद है आपसे बात करने को, तो मैं क्या करूं? वो उसकी गहरी आंखों में देखता हुआ बोला था। तो अपने दिल का इलाज करवाए ना, मेरा सर क्यों खा रहे हैं? वो बोली थी। लेकिन ये दिल अपनी नूरे को देखना चाहता है, तो मैं क्या करूं? वो अपनी सब जेब से सफेद गुलाबों के गजरे निकालते हुए बोला था। ये आपके लिए है नूरे। वो उसके शफाफ हाथों में पहनाते हुए बोला था। उसके गर्म हाथों का लम्स और इस लम्स में मौजूद मोहब्बत को हाले ने अपने दिल पर महसूस किया था और उसकी हार्ट बीट रुकी थी। ब्यूटीफुल। वो बुड़बुड़ाया था। वो सफ़ेद फूलों के गजरे हाले के शफाफ हाथों और गीली मेहंदी पर बेहद जच रहे थे। वाह, क्या हसीन इम्तजाज है ना? वो उसे देखता बोला था।
جی بالکل، کیا حسین امتزاج ہے، وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی تھی۔ میں اس امتزاج کی بات کر رہا ہوں۔ فارس نے اس کے سفید نرم ہاتھوں اور گجروں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور میں آپ کی شرٹ پہ لگی مہندی والے خوبصورت امتزاج کی بات کر رہی ہوں۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی تھی، پھر حالے بولی تھی۔ ویسے دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں، ہے نا؟ وہ شرارتی لہجے میں چاند کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کون دونوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں اور وہ آسمان پہ چمکتا چاند۔ آپ کیا سمجھے؟ وہ پھر سے کھلکھلائی تھی۔ آنکھوں میں حسین شرارت رقصاں تھی۔ میں سمجھا میں اور تم، وہ بھی ہنستے ہوئے بولا تھا، اور حالے کا چہرہ پھر سے گلابی ہوا تھا۔ دونوں کتنی دیر ہنستے رہے تھے، پھر خاموشی چھائی تھی۔ میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے اور میں بہت تھک گئی ہوں، وہ بولی تھی۔ ضرور نورے، لیکن افق پہ ابھرتا یہ 14ویں کا چاند اور اس طرح کے ہزاروں چاند میں تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بولا تھا۔ اور حالے کے دل اور روح نے آمین کہا تھا، جبکہ دور کھڑی زہرا نے آنکھوں میں آنسو لیے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ لیکن کون جانتا تھا دونوں کی تقدیر اوپر والا کسی اور کے ساتھ لکھ چکا تھا۔ ہاں، مل آئی پیا سے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو انایا نے اسے چھیڑا تھا۔ حالے جھینپ گئی اور اسے گھوری سے نوازا تھا، جبکہ متائے فاطمہ نے بے حد خوبصورت مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ واو متائے آپی، آپ کو تو بہت خوبصورت کلر آ رہا ہے، وہ اس کی سوکھی مہندی پر ہاتھ پھیرتے بولی تھی۔ اس کا مطلب متحر بھائی آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ مجھے اپنے دل کی ملکہ پکارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت نصیب میں لکھ دی گئی ہوتی ہے اور اس کا ملنا طے ہوتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ مجھے فاتی کہتے ہیں، متائے فاطمہ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے کہہ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں محبت کا مان اور پاکیزگی بول رہی تھی، چاہت کی چاشنی رقص کر رہی تھی۔ فارس بھائی بھی تمہیں اتنا ہی پیار دیں گے، تم دیکھ لینا، متائے نے اس کی ٹھوڑی کو پیار سے چھوا تھا۔ لیکن آپ یہ پتہ نہیں دل میں ڈر سا ہے عجیب سا، حالے نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ کیسا ڈر حالے؟ وہ اپنی چیزوں کی پیکنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ پتہ نہیں آپی، مجھے لگتا یہ محبت نام نہاد روایتوں اور اسٹیٹس کی نظر ہو جائے گی۔ میرا دل بہت ڈر رہا ہے، بے حد۔ اس کی حسین آنکھوں میں نمی اتری تھی، اس نے رخ پلٹا تھا۔ میری جان ادھر دیکھو، میری طرف کچھ نہیں ہوگا، تم کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ اللہ سے اچھا گمان کرو، وہ اسے ساتھ لگائے سمجھا رہی تھی۔ آپی، آپ کی دادوں نے آج تک خالہ کو قبول نہیں کیا، جبکہ وہ بے حد اچھی ہیں، اس گھر کو جنت بنایا ہے انہوں نے، پھر بھی ایسا نہیں ہوا تو مجھے کیسے اپنے لاڈلے پوتے کے لیے قبول کریں گی؟ کیسے آپی؟ اس کی گالوں پہ آنسو اترے تھے، بات تو سچ کہہ رہی تھی وہ۔ جب مختار بیگم نے زبیدہ بیگم کو قبول نہیں کیا تھا تو وہ کیسے حالے کو کرتیں؟ ادھر دیکھو میری طرف، متائے نے حالے کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ اگر فارس بھائی کو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے تو یقین رکھو وہ ملوائے گا تم دونوں کو، پھر چاہے ساری دنیا خلاف ہو جائے۔ اور اگر، متائے نے گہری سانس بھری تھی، اور اگر ہمارے نصیب میں ملنا نہ ہوا تو؟ یہی بات آپی، یہی بات میرا دل چیر دیتی ہے، وہ اس کے گلے لگی رو رہی تھی۔ متائے نے اسے کھل کر رونے دیا تھا، وہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری آپی، میں نے آپ کے اتنے اسپیشل دن پر آپ کو اداس کر دیا، وہ کچھ لمحوں بعد اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، تم ہم سب کو بہت پیاری ہو۔ آؤ میں تمہیں اپنی جویلری دکھاتی ہوں کل کے لیے، وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی تھی۔ اگر تم دونوں کا رونا ختم ہو گیا ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ انایا چہکی تھی اور ہاتھ میں پکڑی ٹرے بیڈ پر رکھی تھی۔ تم اندر آ چکی ہو اینی کی بچی، اور واو میری فیورٹ چیزیں، متائے جوش سے بولتی بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ یہی نا، میں نے کہا کہ آخر بہن کی شادی ہے، آخری رات ہے اس گھر میں، تو اس کا من پسند کھلا دوں اس کو، انایا اسے تنگ کر رہی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو خدا نخواستہ جیسے میری شادی نہیں ہو رہی، میں مر رہی ہوں، متائے منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اب تم میری نیت پر شک کر رہی ہو،
ایک تو اتنی محبت سے محنت سے تمہاری فیوریٹ ڈشز بنائی ہیں اور ایک میڈم کو باتیں سوچ رہی ہیں، انایا بھی اس کے ٹون میں بولی تھی اور وہ ہنس پڑی تھی۔ مت بھولو میں نے تمہاری بہت خدمتیں کی ہیں اور اگر آج تم نے یہ سب کر ہی لیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا بہن۔ متائے نے ہنستے ہوئے بدلہ اتارا تھا جبکہ حالے ان دونوں کی محبت دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی۔